السلام علیکم۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بوڑھے کا سبق۔ ایک ضعیف شخص جس کے 5 بیٹے تھے، اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، بقیہ ایام اپنے بچوں کے ہاں گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ ابتدائی ایام میں تو بڑے بیٹے نے اس کی بہت خدمت کی اور آؤ بھگت کی اور کہا آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد ہی وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہ کرتا تھا بلکہ کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ دیتا تھا۔ بوڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ کپڑا۔ آخر بوڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی ابتدائی ایام اچھے گزرے، پھر منجلا بیٹا بھی بڑے کی طرح بیزار ہو گیا۔ اس کی بیوی تو اپنے سسر کے ساتھ بدزبانی بھی کرتی اور کہتی ہم پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، اب تم نے بھی آ کر مزید پریشان کر دیا ہے۔ بیچارہ بوڑھا جلدی وہاں سے بھی اکتا گیا، پھر منجلے بیٹے کے پاس گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر وہ سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے پاس جا پہنچا اور وہاں سے بھی تنگ ہو کر نکلا۔ بیچارے کو کہیں چین نہ ملا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں، تم کیسے رہ سکتے ہو ہمارے ساتھ؟ کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، تو کوئی کہتا میں خود بہت غریب ہوں۔ والد 5 بیٹوں کی خوشامد کرتا، اس نے رو رو کر کہا میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پہ ترس کھاؤ، مگر کوئی بھی پرواہ نہ کرتا۔ اور باقی 4 بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ والد کو کسی اسکول بھیج دیا جائے اور وہ روزانہ صبح کو جائے اور شام کو واپس لوٹے۔ تھوڑی روٹی اسے دے دی جائے۔ والد نے سنا تو بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، میں بوڑھا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں اسکول جا کر کیا کروں گا؟ مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی کا دے دیا کرو، میں پڑا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک اسکول میں زبردستی بھیج دیا۔ والد روتا ہوا چلا رہا تھا کہ راستے میں ایک ضعیف امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا تو اس نے گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اسکول جا رہا ہوں، ضعیف العمر اور مظلوم والد نے جواب دیا۔ میاں اس عمر میں اسکول جاؤ گے تو تمہارے گھر میں یہ تو آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں۔ پھر مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا بڑے میاں اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ صندوق اس کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ضعیف العمر والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا۔ بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں دبائے چلا آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں گئے، بلکہ سبھی خاطر تواضع میں لگ گئے۔ ہر ایک اس کے اپنے گھر لے جانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ پھر انہوں نے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد بوڑھے نے کہا میرے بچوں، اپنی جوانی میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہ رہا، آج جو ادھر سے گزر ہوا تو یاد آ گیا، زمین کھودی تو صندوق جوں کا توں پڑا ہوا تھا، اب یہ میری زندگی تک یوں ہی بند رہے گا، میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں مجھے زیادہ آرام پہنچائے گا، اس دولت کا زیادہ حصے دار وہی ہوگا۔ یہ سن کر 5 کے 5 بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب بوڑھا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب آہو بکت ہوتی، سب اس کے کھانے پینے کپڑے اور آرام کا خوب خیال رکھتے۔ اسی طرح بوڑھے کی زندگی
मज़े में गुजरने लगी। बहुत दिनों तक आराम से ज़िंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया। पांचों बेटों ने मिलकर बड़ी शान से उसको दफन किया, शानदार फातिहा कराई, गरीबों को खैरात दी। फिर सारे कामों से फारिग होने के बाद संदूक खोलने लगे, मगर संदूक खोलने से पहले ही पांचों भाइयों में बहस होने लगी। हर एक कहता मैंने अब्बा की ज़्यादा खिदमत की है, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। आखिर में ये तय पाया कि सब में बराबर हिस्सा तकसीम किया जाएगा। संदूक खोला गया तो इसमें सबसे बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली, जिसका मुंह बंद था। इसमें छन छन के आवाज़ आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खोली गई और फर्श पर खाली कर दी गई, मगर क्या देखते हैं कि इसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिर गिर कर फर्श पर फैल गए। उस पर पांचों बेटों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो आपस में ही लड़ने लगे। गांव के दूसरे लोग ये देखकर खूब हंसने लगे और उन नाफरमान औलाद से कहने लगे, देख ली अपने बूढ़े बाप की अक्ल, उसे स्कूल भेज रहे थे ना तुम सब, मगर उसने स्कूल गए बगैर ही कैसे मज़ेदार सबक सिखाया तुमको। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हमारे वालिदैन उनका हम पे सबसे ज़्यादा हक़ है। हमें उनकी खिदमत में कोई कमी बेशी नहीं छोड़नी चाहिए कि बगैर किसी लालच के। जिस तरह उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारी परवरिश की, हम उसका 1% भी चुका नहीं सकते। हमें उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।